مرغیوں کو مار کر ان کا خون پینے والی، خون کو پسند کرنے والی ڈائیں۔ ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس چینل پہ نئے ہیں، لیکن اس چینل کا نام ہے خوف کا سایہ۔ یہ ہم نے نیو چینل بنایا تاکہ ہم آپ کو نیو ہورر سٹوریز بنا کے بتا سکیں، جو کہ اصلیت مبنی ہے، جو کہ اصلی کہانی ہے، جو کہ لوگوں کے ساتھ اسٹریٹجیز ہو چکی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے اور اصلی خوفناک ویڈیوز ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہیں جن کا نام سمینہ ہے۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے آئی ڈونٹ نو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو داستان ہوئی ہے یا اسٹریٹجی ہوئی ہے سنیں گے ہم انہی کی زبانی۔ ہماری گیسٹ ہیں سمینہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھال لیں، اور چھوٹے اور کمزور دل کے حضرات برائے کرم یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ ان کی کہانی واقعی ہی بڑی دردناک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاؤں، آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کو دے سکیں۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل آ رہا ہوگا ویڈیو پر، آپ اس کے اوپر اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں جو کہ اصلیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو مزید انتظار نہ کرواتے ہوئے بلاتے ہیں ہم اپنی آج کی گیسٹ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں آخر ان کے ساتھ ہوا کیا۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا۔ میری طبیعت اس قابل تو نہیں تھی، میں پھر بھی آئی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ آئیں۔ دیکھیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے آپ کو خود بھی دیکھا ہوا تھا، ماشاءاللہ آپ اتنی ہیلدی تھی، آپ بالکل اتنی ویک ہو چکی ہیں، اور آپ کی طبیعت میں نے سنا کہ بہت ناساز رہتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے؟ تو اگر آپ تھوڑی ہمت کریں، ہماری آڈینس کو بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ آخر اس دن ہوا کیا۔ جی، اس دن بہت گرمیاں تھیں۔ شروع سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 4 سال تک تو میں بہت بیمار رہی، اور ابھی تک میں بیمار ہی رہتی ہوں، اسی وجہ سے میں بہت ویک ہو گئی ہوں۔ گرمیوں کا دن تھا، بہت زیادہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں کمرے میں تھی۔ اتنے مہمان تھے کہ باہر جگہ ہی نہیں تھی، تو میں اندر جا کر لیٹ گئی۔ 11:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، تو سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے شور کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اندر آ گئی۔ میں اندر آئی اور میں لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں لیٹی نا، مجھے فوراً 3 سے 4 منٹ بعد مجھے نیند آ جاتی ہے ہمیشہ سے ہی۔ تو میں جیسے ہی لیٹی، میں سو گئی۔ میں سوئی تو مجھے حقیقت میں ایسا لگا کہ میری ٹانگ کسی نے کھینچی اور مجھے بیڈ سے آدھا لٹکا دیا۔ میں نے چیخ ماری، میں بھاگی باہر کی طرف، تو مطلب مجھے روک لیا گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی سفید سی چیز آئی نا کہ بڑی سی داڑھی اور ہاتھ میں اتنی بڑی پلیٹ لی ہوئی، اور اس میں سے دھواں جا رہا ہے۔ میں نے چیخ ماری نا، مطلب میری ٹانگیں بیڈ سے آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ تو میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے ایک سفید سا، جیسے ایک ضعیف بابا جسے بولتے ہیں اس ٹائپ تھا، اور آنکھیں اس کی بڑی بڑی اور ریڈ کلر کی، اور میں ڈر گئی۔ میں جیسے ہی بھاگی، میرے جسم میں جان ختم ہو گئی، اور آدھی میں دروازے کے اندر اور آدھی دروازے کے باہر میں گری۔ کافی ساری میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، وہ میرے ہاتھ میں کھپ گئی۔ میرے گھر والوں نے، مہمانوں نے، سب نے مجھے اٹھایا، اور اٹھا کر جس طرح لٹاتے ہیں سب، تو اس دن کے بعد میری طبیعت خراب، میرے اندر ہازیاں ہونے لگ گئیں۔ یہ ہونے لگ گئی آپ کے اندر، مطلب جنات کی؟ اور اگر ہونے لگی تو مطلب کس قدر کی، کس نوعیت کی، کیا ہوتا تھا؟ کائنڈلی آپ ذرا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ لگے۔
صرف مجھے اسی دن ہی نظر آئے تھے جس دن مجھ پر اٹیک ہوا۔ اٹیک ہونے کے بعد وہ میرے اندر آ چکے تھے۔ یہ 4 سال تک یہی سلسلہ ایسے جاری رہا۔ میں چرپائی پہ سوتی تھی تو میں کافی اونچی اڑ جاتی تھی، خود بخود، جیسے کسی نے مجھے ہوا میں اڑا دیا ہو، اور میں گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ کسی بھی مولوی کے پاس جاتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے، کسی بھی مولوی کے پاس جاتی تھی وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ گھر میں نہ رہے، یہ بھاگ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اس کے بعد میں مرغیاں پکڑ کے ان کا خون بھی پی جاتی تھی۔ کیسے ممکن ہے؟ مرغیوں کا خون آپ کیسے پیتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مرغیوں کا میرے خون بھائیوں کیسے؟ نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں تو میں ان کو پکڑ لیتی تھی، تو ان کو پکڑ کے ان کو پھاڑ دینا، ان کے گردن توڑ دینا، ان کے گردن سے خون نکال کر پی جانا، اس طرح کا۔ مجھے خون اس دوران بہت اچھا لگتا تھا، اور میں اڑ اڑ کے گرتی تھی، اور میں چرپائی ہو گئی ایک ہاتھ سے اٹھا لینا، ٹیبل اٹھا کے پھینک دینا، اور میں کہتی ہوں میں بہت زیادہ، میرا دماغی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ لوگ مجھے پاگل کہنے لگے تھے، کچھ لوگ تو اس طرح کے طعنے مارتے تھے کہ یہ شادی کے لیے کر رہی ہیں۔ اتنا کوئی ایسے بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو اتنی چوٹ کیسے دے سکتا ہے؟ میں گر جاتی تھی، مجھے اتنے زخم ہو جاتے تھے، میرے سر سے چوٹ لگ جاتی تھی، اتنے خون بہتے تھے، پھر بھی لوگ طعنے دیتے تھے، پر حقیقت تو وہی ہے جو میرے ساتھ بھی تھا۔ ٹھیک کیسے ہوئے؟ ہم نے یہ سنا کہ آپ کچھ بہتر ہیں، اس کے بعد آپ ٹھیک کیسے ہوئیں؟ اور اس دوران آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ آپ کی فیملی کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ آپ کی فیملی کا پیسہ کیسے لگا؟ کیونکہ میں آپ کی فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اتنا کوئی خاص ویل ٹو ڈو نہیں ہے، مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں، خاص طور پہ آپ کے والد۔ تو ان کی فائنینشیل کنڈیشن اس وقت کیا تھی؟ تو کیسے آپ ٹھیک ہوئیں؟ یا کالا جادو تھا، کوئی سایہ تھا؟ کائنڈلی آپ ذرا اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ میں پورا پاکستان میں نے گھوما اس بیماری کے ساتھ، ہر طرح سے میرے ماں باپ نے میرا علاج کروایا، ہر طرح سے، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، ملتان، ہر جگہ، اور مری بھی گئی ہوں میں، نیو مری بھی گئی ہوں، پٹیاٹا شریف بھی گئی ہوں، ہر جگہ میں نے گھومی ہوئی ہے، کشمیر بھی میں گئی ہوں اس علاج کے لیے۔ 4 سال میں صرف گھومتی رہی، کسی پیر نے مجھے اب تک ٹھیک نہیں کیا۔ ابھی بھی میری کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پر اللہ کا شکر ہے پہلے 3 سالوں سے میں اب بہتر ہوں۔ 4 سال بعد اب میں 80% ٹھیک ہوں۔ وہ بھی منچن آباد کا ایک پیر ہے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہے۔ 4 سال کے بعد اس نے مجھے ٹھیک کیا۔ ویسے تو اللہ پاک کی ذات ہے ٹھیک کرنے والی، مطلب کہ پھر دم درود وغیرہ ہم نے اس سے کروایا، اسی سے میں اب ٹھیک ہوئی ہوں۔ پورے 4 سال میں ایک قسم کا پیرالائز تھی، میں لوگوں کے محتاج تھی، لوگ مجھے پانی پلاتے تھے، کھلاتے تھے کھانا، میں اپنے دم سے کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ اللہ جی، آپ نے سمینہ کی زبانی کہانی سنی ہے، یقیناً بہت ہی خوفناک کہانی ہے یہ۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے نہیں بتائیں کہ یہ میرے ریلیٹیوز ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رپیٹ کرنے سے انسان کتراتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ ہر بات پبلکلی نہیں بتائی جا سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹی کی کو شادی ہونی ہے، بیاہ کے جانا ہے۔ یقیناً میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کو کہانی بتائی گئی ہے یہ جسٹ 20% ہے، 80% کہانی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک لڑکی جو کہ خوبصورت، ویل ٹو ڈو، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اچانک اس کی ایسی حالت ہو جانا کہ وہ مرغیوں کا خون پینے لگ جائے، گوشت کھانے لگ جائے، یقیناً ان کے ساتھ بھرا ہوا۔ اور ہماری دعا ہے اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کو سلامت رکھے، اور سمینہ ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے۔ ماشاء اللہ آپ پہلے سے بہت اچھی ہیں،
اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے بھی ہم امید کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی مس سمینا کے لیے دعا کریں تاکہ ان کی طبیعت بہتر سے بہتر ہو، پھولیں پھلیں اور اپنی زندگی جئیں، کیونکہ آئی ڈونٹ نو، ان کو پتہ نہیں ہے پچھلے 4 سال پانی لے کا